السلام علیکم، خالد سیف الدین۔ ہم اپنی نئی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ ہیں، کیپنگ یو موٹیویٹڈ ایپیسوڈ 1۔ تو اس سیریز میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم امپروومنٹ اپنی اسکلز میں کیسے لے کر آئیں، کیونکہ ہم پروفیشنل ٹریڈر ہیں۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسی کیا موٹیویشن ہونی چاہیے کہ اس سے ہم اپنے جو اسکل ہے اس کو بڑھا سکیں، اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا کام ہے، ہم اس میں بہتر ہو سکیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صرف وہ اسکل نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہمیں بات کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، آگے جا کے ٹریڈنگ کے حوالے سے ٹیکنیکس پر بھی بات ہوگی اور بہت ساری چیزوں پر۔ ایپیسوڈ 1 میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے اس سیریز کو برقرار رکھیں۔ اچھا جناب، سب سے پہلے تو آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں اسٹرینگتھ کم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی بہت کمزور ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے کرنے کی۔ ہماری جو طاقت ہوتی ہے وہ ہمارا ول ہوتا ہے، ہماری مرضی ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمارا بلیو ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو میجر جو پرائمری بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسکل اور ول، ان دونوں کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے میں آپ کو کچھ 2-4 اہم باتیں بتاؤں گا، اور آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے گا اس بارے میں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں مزید سمجھ آئیں گی۔ جس طرح اس تصویر میں دکھایا گیا ہے، اسکل کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ہنر جو ہم جانتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں پروفیشنل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ول کیا ہوتی ہے؟ ول وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر وہ یقین پیدا کریں۔ اگر آپ کو اپنی اس اسکل کے تھرو سکسیس لینی ہے تو آپ کو اپنی ول کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ خالی اسکل سے آپ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے، صرف اسکل سے۔ تو وہ بلیو، وہ پیشن، طاقت، وہ جو مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے، اس کو اتنا اجاگر کرنا پڑے گا، اس اسکل کو اپنا پیشن بنانا پڑے گا، تب جا کے آپ کامیابی کی اس لیول پہ آئیں گے جو ایکسٹریم لیول ہے، جو ابو ایوریج لیول ہے۔ ایوریج لیول ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے۔ وی آر ناٹ ہیئر ٹو موٹیویٹ فار ایوریج پرسن۔ ہمیں ایوریج پرسن سے تھوڑا اوپر آنا ہے، تبھی ہم سکسیزفل ہوں گے۔ ایوریج پرسن جو ہے وہ سروائیور ہوتا ہے، وہ صرف سروائیو کرتا ہے۔ جو ایوریج سے جتنا اوپر جاتے جاتے تو سکسیس وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ ایوریج میں ہی رہیں گے تو آپ یو آر جسٹ اے سروائیور، جو ایسے بہت سے آپ کی کیفیت ہجوم جیسی ہوگی، اور ہجوم میں آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا۔ مگر جب آپ ایوریج سے اوپر آنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بخود نمایاں ہوتے جائیں گے، اور وہاں سے آپ کی سکسیس شروع ہوگی۔ تو یہ جو اسکل والے لوگ ہیں وہ اس ہجوم میں موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اسکل ہے، مگر جن کی ول مضبوط نہیں ہے، جو اپنی ول پہ کام نہیں کرتے، جو اپنی طاقت ہی کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ طاقت تو سب میں ہے۔ یہ تو کہنا بیکار ہے کہ وہ کمزور تھا، میں طاقتور تھا، نہیں، طاقت سب میں ہے۔ اس طاقت کو بروئے کار لاتا، وہ استعمال کرتا، وہ اپنی خواہش اور پیشن بناتا، تو خود بخود طاقت میں اضافہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ تو بات ہو رہی ہے اسکل اور ول کی۔ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ۔ اس پہ میں نے یہاں پر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اٹموسٹ کامیابی پہ پہنچنے کے لیے ہم کو اپنا اسکل کا لیول، ہائی جو لیول ہے، اس تک پہنچنا پڑتا ہے، اور ول کا جو لیول ہے اس میں بھی ہائی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اسکل اور ول دونوں ساتھ چلیں گے، اور دونوں کی شدید ضرورت ہے اگر آپ کو ایک ابو ایوریج اٹموسٹ کامیابی چاہیے۔
محمد علی, گریٹ محمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ چیمپئنز آر میڈ فرام سم تھنگ دے ہیو ڈیپ ان سائڈ دیم, اے ڈیزائر, اے ڈریم, اے ویژن. اب یہ جو ڈیزائر, ڈریم اور ویژن ہے, اس کا تعلق جو ہے ول سے ہے. یہ ول کو انہینس کرتا ہے, ول کو بڑھاتا ہے. آپ کی خواہش ہونی چاہیے, آپ کا خواب ہونا چاہیے کہ میں ایسا کروں گا. وہ خواب آپ کے لاشعور میں بیک اپ کا کام کرتا ہے اور آپ کو سپورٹ کرتا ہے اپنی ول کو بڑھانے میں اور اس کام کو کرنے کی شدت پہ جانے کے لیے. پھر آگے محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ دے ہیو ٹو ہیو دا اسکل, یعنی کہ وہ تو ہونی ہی چاہیے. جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کی اسکل تو ہمیں آنی ہی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خواہش کر لوں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور MBBS ہی نہ کروں, تو یہ ایسے تو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو دے ہیو ٹو ہیو دا اسکل اینڈ دا ول. اور آگے وہ کہتے ہیں بٹ دا ول مسٹ بی اسٹرانگر دین اسکل. یہ محمد علی صاحب کا کہنا ہے اور اس کو آگے یہ ڈیفائن بھی کرتے ہیں. اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ جان کر کہ محمد علی صرف باکسر ہی نہیں تھا, مطلب بہت امیزنگ پرسنالٹی تھی. اگر آپ اس کو پڑھیں, اس کے بارے میں جانیں کہ وہ کیا کیا اس کی ویژن تھا, سوچتا کیا تھا, کیسے وہ اس لیول پہ پہنچا جیت کے, تو بہت کچھ محمد علی صاحب سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ اسکل کی اہمیت کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہے, پھر بتا رہا ہے کہ ول ہونی چاہیے, پھر آخر میں اس نے یہ بات کہہ دی کہ ول کو اسکل سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب میں اگلی سلائیڈ پر چلتا ہوں. بڑی مزیدار بات کی ہے انہوں نے, اس کو سمجھیں گے. محمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار ان سے سوال ہوا کہ علی صاحب نے کہا, محمد جو باکسر ہمارے گریٹ باکسر محمد علی ہیں, کہ ول امپورٹنٹ ہے اسکل سے, یہ بات کہی. تو ان سے سوال ہوا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں, کیا مطلب ہے کہ اسکل سے زیادہ ول کی اہمیت کیوں ہے. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ جو میرا مخالف ہے وہ مجھے مکہ مار دیتا ہے اور میں گر جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں جو میں گرا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہیں لیک کیا ہے اپنی اسکل میں, اور میرے مخالف نے اپنی اسکل کا مظاہرہ کیا ہے اور میں گر گیا, میں ہٹ ہو گیا اور میں گر گیا. یہ میری اسکل لیک ہوئی ہے, کوئی اسکل میں کمی تھی, مگر میں کھڑا ہوا دوبارہ. وہ اسکل سے نہیں کھڑا ہوا, اپنے ول سے کھڑا ہوا. تو وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں صرف اسکل بیسڈ ہوتا تو میں اس وقت جہاں اسکل نے لیک کیا, میں گرا تو اس کے بعد میں اٹھ نہیں پاتا, مگر چونکہ میرے پاس ول تھی تو میں دوبارہ کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک بہت ہی زبردست مثال ہے جو محمد علی صاحب نے دی ہے کہ ول اور اسکل کی اہمیت کو بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے نمایاں کیا ہے. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. اچھا جناب, اگلی سلائیڈ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ول کو کیسے امپروو کریں. بھائی اسکل کے لیے تو اسکول موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, یونیورسٹیز موجود ہیں. کچھ ہنر اگر سیکھنا ہو تو ہم انجینئرنگ کر لیتے ہیں یونیورسٹی سے, تو وہ ہماری اسکل ڈیولپ کر دیتے ہیں, اور پھر اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اور ہم سرٹیفائڈ ہو جاتے ہیں کہ یس یو آر این ایکسپرٹ آف میڈیسن اور میکینیکل انجینئرنگ, بیچلرس فار انجینئرنگ. یہ تمام ڈگریاں, سرٹیفکیٹ موجود ہیں جو آپ کی اسکل کو ثابت کر دیتی ہیں. جب آپ وہ اسکل حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کو دے دی جاتی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ول کو انہینس کرنے کے لیے نہ ہی ہمارے پاس کوئی اسکول یا یونیورسٹی ہے جو ہمارے ول کو انہینس کرے, اس کو سرٹیفائی کرے, اس کو ٹیسٹ کرے اور بتائے کہ کیا ول امپروو ہوئی ہے یا نہیں, جینے کی ول. میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات اس پہ بتاؤں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو تھنک ٹینکس جن ملکوں میں ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے. میں IBA میں تھا, اس وقت بات ہو رہی تھی, ایک پروگرام ہم کر رہے تھے, تو وہاں پر IBA کے جو مینجمنٹ تھی
انہوں نے کہا کہ وی آر ون آف دا بیسٹ. اپنی اورینٹیشن دے رہے تھے جو پہلی کلاس میں ہوتی ہے, تو اورینٹیشن میں کہا کہ وی آر دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان, فلاں فلاں, بہت ساری چیزیں دکھائی انہوں نے. تو اس پہ کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آئی بی اے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آخر میں انہوں نے ایک ایسی بات کی جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آئی بی اے کے پاس یہ ویژن موجود ہے, اور وہ ویژن کیا ہے؟ امپروومنٹ کا. انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں ایک میرے خیال میں سفورہ گوٹ کے ایریے میں ایک بس کو ٹارگٹ کیا گیا, اور 3-4 شاید لڑکے تھے اس میں, تو انہوں نے اس بس کے لوگوں کو مار دیا. تو جو ان کو لیڈ کر رہا تھا وہ آئی بی اے کوالیفائڈ تھا. تو آئی بی اے بہت حیران ہوا کہ آئی بی اے کا بندہ ایسا کیسے کر سکتا ہے. وہ بیٹھے, اس پہ سوچا, غور کیا. اس کو کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر جب خود احتسابی عمل سے نہیں گزرتے, امپروومنٹ نہیں آ سکتی, کبھی بھی امپروومنٹ نہیں آ سکتی. جو بھی اسکل ہے, ہم ٹریڈر ہیں تو ہماری بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جب تک سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی ہماری اسکل میں امپروومنٹس نہیں آئیں گی, ہم غلطیاں دہراتے رہیں گے اگر خود احتسابی عمل سے نہیں گزریں گے. تو خیر بہرحال آئی بی اے نے بتایا کہ ہم نے جب اس بات پہ بیٹھے, سوچا, غور کیا کہ ہماری کہاں پر لیگ کر رہے ہیں, ہم کیا کمی ہے ہماری تعلیم میں, تو انہوں نے کہا ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم اسکل کو تو زبردست طریقے سے انہینس کر رہے ہیں. ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ پورے پاکستان میں چھا جاتے ہیں اپنی اسکل کے حوالے سے, مگر ہم ان کے اندر شاید انسانیت پیدا نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پروگرامز میں, ہر پروگرام میں ہم نے ایسے سبجیکٹ اور ایسے ٹاپکس ایڈ کیے جس میں ہیومینٹی, انسانیت, اور کیا بولتے ہیں اس کو, توازن قائم رکھنا, یا اس طرح کی, مجھے وہ لفظ ابھی نہیں آ رہا, تو اس کے لیے ہم نے وہ کورس میں اپنے وہ ٹاپکس شامل کیے. یہ ہوتا ہے ویژن, یہ ہوتی ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی, یہ ہوتا ہے ویژن. اینی ویز, تو خیر بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ول کو جانچنے کا, ول کو بڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو چلیے کوئی بات نہیں, ہم خود سیکھ لیتے. ہم ول کو کیسے بڑھائیں؟ جیسے کہ سب میں آسان ترین, آسان تو نہیں, مطلب سب میں پہلی بات میں کہوں گا, جیسے کہ ہم اسموک کرتے ہیں. اب آئی ایم اے اسموکر اینڈ آئی لائک ٹو کیا کہتے ہیں اس کو, اسموکنگ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے اسکل کی نہیں, ول کی ضرورت ہے. مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی, یہ کل سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا, بس نہیں پیوں گا. اب وہ طاقت مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, دیکھیے میں نے کوئی 10-12 سال اسموکنگ کو ترک کیا. میں اچھی خاصی اسموکنگ کرتا تھا, اور ایک دن میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ ول کیا, یہ خواہش کی کہ میں نے سگریٹ چھوڑنی ہے. جو میری سگریٹ ہاتھ میں تھی اس کو میں نے پھینک دیا, اور اس کے بعد میں نے سگریٹ کی جتنی سگریٹ کے پیکٹ میرے پاس پڑے تھے وہ بھی میں نے کسی کو دے دیے. اس کے بعد میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا, 10 سال نہیں لگایا, 10 سے بھی زیادہ شاید. پھر دوبارہ پینے لگا. تو مگر سگریٹ ایک ایڈکشن ہے, مگر ول سے اس ایڈکشن پہ بھی قابو پایا جا سکتا تھا. بھلے آپ کی باڈی نیکوٹین اور ٹار کی عادی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, مگر میں نے 10-12 سال سگریٹ چھوڑ کے اپنے ول کو ٹیسٹ کیا. اب جیسے آپ کو ول ٹیسٹ کرنی ہے, آپ ایک کام کریں کہ آپ بورڈ پہ آپ کے اسٹاکس لگے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو یہ حکم دیں کہ میں ان 4 اسٹاکس کو دیکھوں گا, صرف باقی اسٹاکس کو نہیں دیکھوں گا. آدھے گھنٹے تک ان اسٹاکس کو نہیں دیکھوں گا. اور جن کو نہیں دیکھنے کا آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ اسٹاک ہونے چاہیے جن کو آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. لیٹ سپوز لوگوں کا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے TRG, NRL, اس طرح کے بڑے اسٹاک ہوتے ہیں جو لوگوں کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں.
ہر تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے بھی ایسے اسٹاک ہوں گے. تو ایسے کچھ اسٹاک کے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ ان کو میں 1 گھنٹے تک نہیں دیکھوں گا. اگر آپ کا روٹین ہے کہ آپ ہر وقت اسکرین کے سامنے ہوتے ہیں جب مارکیٹ کھلی ہوتی ہے, تو آپ 1 گھنٹے کا ٹیسٹ کر لیں کہ 1 گھنٹے نہیں دیکھوں گا میں, اور پھر نہیں دیکھیے. یہاں سے آپ کی ول امپروو ہوگی. جو فیصلہ کریں اس پہ عمل کریں, اس پہ قائم رہیں, کیونکہ یہ ول کو بڑھانا, قائم رہنا اپنے فیصلے پہ, اس چیز کو سمجھنا ٹریڈنگ کے لیے بہت زرعی اصول ہے. جو ہمارا ٹریڈنگ پلان ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا تو نہیں کرنا. یہ ٹریگر ہے, یہاں سے باہر نکلنا ہے تو باہر نکلنا ہے. اگر یہاں سے یہ بیرش ہو رہا ہے تو باہر نکلنا ہے تو باہر نکلنا ہے. تو ول امپروو ہوگی تو یہ فیصلہ ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے گا. اور ول کو اسٹرینگتھن کرنے کا یہی طریقہ ہے. جیسے آپ کسی اونچائی پہ کھڑے ہوں, اونچائی پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, جیسے آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں یا کسی اپارٹمنٹ کے ٹاپ فلور پہ چلے جائیں, سب میں پہلے آپ نیچے دیکھتے ہیں. یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ آپ نیچے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی اونچائی پر ہیں. آپ جب اوپر جا رہے ہوں اس وقت فیصلہ کر کے جائیں کہ جب میں باہر جاؤں گا یا ونڈو پہ آؤں گا یا سامنے آؤں گا تو میں 15 منٹ تک نیچے نہیں دیکھوں گا. میں اسٹریٹ آئی لیول پہ آگے دیکھوں گا, اوپر کی طرف, نیچے نہیں دیکھوں گا. آپ فیصلہ کریں, اور جب اوپر پہنچے تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیکھنا. 10 منٹ تک آپ نے صرف اوپر دیکھنا ہے. یہ ایکسرسائزز ہیں ول کو امپروو کرنے کی. تو آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز آپ خود سے بھی اپنی ڈیلی لائف روٹین میں چیزوں کو دیکھ کے, جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, کسی کو اگر چائے کی ایڈکشن ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چائے 11 بجے پیتا ہوں نا, میں 11 بجے نہیں پیوں گا, میں 11:30 پیوں گا. اگر وہ بڑا ٹائم پہ پیتا ہے 11 بجے, 11:30 بجے پیوں گا. مجھے کسی نے ایک بار کہا تھا کہ سگریٹ چھوڑنے کا ایک اور طریقہ ایک صاحب نے بتایا تھا. خیر میں تو اس کو پسند نہیں کیا. میں نے کہا کہ انہوں نے تو سلو پروسیس بتایا تھا. میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ بس فیصلہ کر لیا, پھینک دی تو پھینک دی. انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ پہلی سگریٹ کب پیتے ہو. میں نے کہا اتنے بجے. اس نے کہا کہ آپ ایک کام کرو, اگر 9 بجے پیتے ہو تو آپ 9 کے بجائے 10 پی لینا. تو اس کے بعد جتنی آپ کو پینی پئیں, 2-3 دن آپ 9 کے بجائے 10 بجے پئیں. اس کے بعد جب 10 بجے پہ سیٹل ہو جائیں تو پھر آپ 10 کے بعد 11 بجے پئیں پہلی سگریٹ. تو سلولی اینڈ گریجولی آپ اس سے نجات حاصل کر لیں گے. یہ تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا. مگر بہرحال میں اس سے متفق اس بات سے نہ بھی ہوں, مگر میں اس سے یہ ضرور سیکھ سکا کہ یہ ول امپروومنٹ ایکسرسائز ہو سکتی ہے. جیسے کہ ایک مثال ہے واٹس ایپ ہے. وہ واٹس ایپ کے لیے بڑا مشہور فقرہ ہے کہ واٹس ایپ اور پیمپرس کو ہر تھوڑی دیر بعد چیک کرنا پڑتا ہے. تو ہماری عادت ہے ہم صبح اٹھتے ہی جو ہے اپنے فون میں واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, یا جب بھی اٹھتے ہیں یا جو بھی ہمارا, ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یار میں صبح جب اٹھوں گا نا آدھے گھنٹے تک فون کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور اگر ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے تو آپ جب سو رہے ہوتے ہیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین, فون, ٹی وی, مانیٹر, اس سے دور ہو جانا چاہیے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے سونے سے پہلے اس سے دور ہو جائیں 1 گھنٹہ پہلے کم سے کم. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اٹھوں گا, میں 1 گھنٹے تک فون نہیں دیکھوں گا, دوسرے کام کروں گا. تو یہ تو ہو گئی ایکسرسائزز جس سے ول امپروو ہو سکتی ہے. اب ایک یہاں پر بات کہیے, گیٹ ریڈ آف ایکسس بیگیج. یہ ایکسس بیگیج کیا ہے؟ یہاں پر ایکسس بیگیج کا مطلب وہ جہاز میں جانے والا ہمارا بیگیج نہیں ہے. یہاں پر یہ اس بیگیج کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایموشنل کس کو کہتے ہیں, جذباتی لمحات اور معاملات ہم لے کے بیٹھے ہیں, یا ذہنی بوجھ ہمارے اوپر ہے, یا کوئی فزیکل بیگیج ہے ہمارے پاس, تو ہمیں اس کو کم کرنا ہے. اس بیگیج کو کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے.
اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے. مطلب ایموشنل بیگیج کی تو 1000 قسمیں ہیں, ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے اس کو. تو مینٹل بیگیج, ایموشنل بیگیج, فزیکل بیگیج, اس کو ہم نے کم کرنا ہے اگر ہمیں اپنی اچھی زندگی میں آگے بڑھنا ہے. ہم سب کے ساتھ بیگیج ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہماری ڈیلی لائف میں ایسی چیزیں بھری پڑی ہیں اور وہ ہمیں ہرٹ کرتی ہیں, ہماری ایبلٹی کو اور ہماری اسکل کو کم کر دیتی ہیں. جب فوکس اور ول میں کمی آتی ہے تو آٹومیٹیکلی اسکل کم ہونے لگتی ہے. جو آپ ایفیشینٹ لیول ہوتا ہے, جو ایفیشنسی کا لیول, وہ آپ کا کم ہونے لگتا ہے تو آپ کی اسکل متاثر ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس بیگیج کے بارے میں بات نہیں کرتے, مگر ان کے اندر, ان کے سینوں میں یہ ہوتا ہے اور وہ انہیں پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے, تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ایکسس بیگیج کو کم کرنا ہے, ختم کرنا ہے. کیسے ختم کرنا ہے؟ اگر آپ یہ بیگیج کم کرنے میں کامیاب ہو گئے نا, بلیو می, آپ اپنے اندر فوری تبدیلی دیکھیں گے. یہ میری گارنٹی ہے آپ کو, یہ میری گارنٹی ہے آپ کو. اب یہاں پر میں نے کوئی 11 پوائنٹ آپ کو دیے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی ایبل ٹو فری یور مائنڈ اینڈ مینٹین اے ہیلدی باڈی. ٹھیک ہے نا, اگر ذہن فارغ ہوگا, فری ہوگا, کوئی ایموشنل بیگیج اس کا نہیں ہوگا, تو اس کے فزیکل جسمانی صحت ہے اس پہ مثبت اثر پڑے گا. ٹھیک ہے نا, آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے, فزیکلی اسٹرانگ ہے. تو اس بیگیج کو کم کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کو فری کرنا ہوگا. اگر مائنڈ فری ہو گیا تو اٹ مینس کہ یو آر ریڈی فار دا سکسیس کے لیے آپ تیار ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو ایموشنل, مینٹل, فزیکل بیگیج جس کی بات کی جا رہی ہے؟ اس میں جناب غصہ, بلیم کرنا کسی کو, اگر کوئی ہرٹ ہوئے ہیں آپ, دل ٹوٹا ہے یا فزیکل کوئی چوٹ ہے آپ کو, کوئی آپ کے اندر گلٹ ہے, کوئی آپ نے ججمنٹ غلط کر لیا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی نیگیٹو بیگیج آپ کے ساتھ اگر موجود ہے تو آپ کو ڈیسیشن میں پرابلم کرے گا اور وہاں پر ڈپریسو ڈیسیشن ہوں گے. اب اس کے ایک مثال دیتا ہوں. جب سے میں اس مارکیٹ میں ہوں, میں ایک لوگوں کے منہ سے ایک جملہ سنتا آیا ہوں کہ یار جو مال میں خریدتا ہوں نا وہ نیچے آ جاتا ہے. کئی دفعہ ہم ہاؤس میں دیکھتے تھے, لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ارے بھائی میں کچھ خریدوں تو شارٹ کر لیا کرو کیونکہ میں خریدتا ہوں تو یہ نیچے آ جاتا ہے. ایموشنل بیگیج, پاسٹ, اس کا ماضی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا مائنڈ فری نہیں ہے, وہ ڈپریس ہے, وہ مایوس کن صورتحال میں ہے. ایک ٹریڈر کو کسی صورت مایوسی میں نہیں رہنا چاہیے. مایوسی میں رہنا اگلی ٹریڈ کو خراب کرنے کی تیاری ہے. یہ بات میری یاد رکھیے. اگنورنس اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اگنورنس, یہ اگنورنس کیا ہے؟ اگنورنس, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں, آپ ایکسپیکٹیشنز, امید لگانا. مطلب اپنے بڑے بڑے مقاصد اور ٹارگیٹ سیٹ کر لینا, بڑے بڑے اہداف سیٹ کر لینا. تو اب کیا ہوتا ہے جب ایکسپیکٹیشن بہت بڑی ہو جاتی ہے تو جیسے فرض کیجئے میں ٹیلی خریدتا ہوں 8 روپے کا اور میں ایکسپیکٹیشن لگا لیتا ہوں 16 یا 20 روپے کی. اب ٹیلی 8 روپے پہ 12 کا ہو جاتا ہے, 50% گین دیتا ہے. مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی, میں مطمئن ہی نہیں ہو رہا. کیوں؟ اہداف جو ہے ریئلسٹک نہیں ہے, ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے, امیدیں بہت بڑھا لی ہیں, جسٹیفائڈ نہیں ہیں.
اب وہ بیگیج بن جاتا ہے، وہ بیگیج آپ کو مایوس کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز، نظر انداز کرنا سیکھیں۔ نظر انداز کیا ہے کہ ہم کسی کی بات کو، کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے دل پہ لگ جاتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ کوئی دل پہ بات لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ دل پہ بات لے کے بیٹھ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آکیپائی کر لیا، ایک بیگیج اپنے کاندھوں پہ ڈال لیا، اور وہ بیگیج یہ ہے کہ آپ دل پہ لے کے بیٹھیں۔ اب وہ آپ کو ٹیز کرتا رہے گا، یاد کراتا رہے گا، یار اس نے ایسے کہا تھا، یار اس نے ایسے کہا، اس نے یوں سوچا، اس نے مجھے یہ نہیں بتایا، اس نے مجھے فلاں اسٹاک لے لیا، مجھے نہیں بتایا۔ ان تمام چیزوں سے باہر آئیے، نظر انداز کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ تیز بھاگنا چاہتے ہیں، جیسے ہم جاگنگ کرتے ہیں، تو میں آپ کو ایک 20 کلو کا بیگ دے دوں اور کہوں یہ اٹھاؤ، تو آپ اٹھا لیں گے۔ چلے 20 تو زیادہ ہو گیا، 10 کلو کا دے دوں، میں نے کہا یہ اٹھاؤ، آپ نے اٹھا لیا۔ اب میں نے کہا کہ یار تمہیں بھاگنا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس 10 کلو کے بیگ کو اٹھا کے صحیح بھاگ سکتے ہیں، یا 10 کلو کے بیگ کو چھوڑ کے آپ صحیح بھاگ سکتے ہیں، اس کے بغیر اچھا بھاگ سکتے ہیں، آسانی سے بھاگ سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ 10 کلو کا وزن آپ اتار دیں تو آپ بہتر بھاگ سکتے ہیں۔ تو بیگیج بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ اپنے بیگیج کو کم کریں گے، ختم کریں گے، تو آپ فری آف مائنڈ ہوں گے، ہلکے ہوں گے۔ اب آپ کے لیے اڑنا بھاگنا بہت آسان ہوگا۔ اس کی آسان مثال موجود ہے، آپ بس میں جائیں، ٹرین میں جائیں، گاڑی میں جائیں، تو آپ کو بیگیج کا ویٹ نہیں دیکھنا پڑتا۔ آپ سامان اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار گاڑی میں آ جائے، بھر دیتے ہیں گاڑی اور چل پڑتے ہیں۔ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی ویٹ آف دی بیگ، بٹ اف یو آر ٹریولنگ بائی ایئر، تو وہاں پر آپ کا سامان وزن کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاز کو اڑنا ہے۔ وہ زیادہ بیگیج لے کے اڑ نہیں پائے گا، وہ اڑتا ہے اسی لیے آپ کو 2 گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بیگیج کم کرتے ہیں اگر جہاز میں جانا ہو، ٹرین میں جانا ہو تو آپ بیگیج نہیں کم کرتے۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کو تیز فلائی کرنا ہے، آپ کو کامیابی کی طرف جانا ہے، تو آپ کو اپنے اس بیگیج کو کم کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے باہر آنا پڑے گا۔ زیادہ بیگیج آپ کے اوپر ہوگا تو یقیناً آپ کے لیے بھاگنے میں مشکل ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر پرابلم کا سلوشن اس پرابلم میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ خود احتسابی عمل IBA نے کیا تو سلوشن ڈھونڈ لیا، تو ہم بھی اگر کسی پرابلم میں پھنستے ہیں تو اس پرابلم کو طاری کرنے کے بجائے اس پرابلم کے اندر سلوشن ڈھونڈیں۔ ہر پرابلم میں کہا جاتا ہے کہ اس کے سلوشن کا بیج موجود ہے، ہمیں وہ بیج ڈھونڈنا ہے، پھر اس بیج سے وہ سلوشن کا پودا نکلے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سالو کر لیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی یادوں اور پاسٹ میں جی رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی بری یادیں ہوتی ہیں جن کو ہم چھوڑ دینا چاہتے ہیں، بھول جانا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے اداسی کا سبب بنتی ہے، جو ہمارے پین ہوتا ہے، مگر ہم اس کو نہیں چھوڑ پاتے، وہ بوجھ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس بوجھ کو بھی ہٹانا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ غم ایسا اس کی زندگی میں آتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اس غم کو اتار پھینکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بھول جائیں گے یا اس کی اہمیت کم ہو گئی آپ کے پاس یا آپ بے وفا ہو گئے، مگر اس کو اتار کے آپ کو آگے چلنے کے لیے وزن کو کم کرنا پڑے گا۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے، آپ وہ طاقت اس وقت محسوس کریں گے جب آپ فیوچر پہ فوکس کریں گے اور پاسٹ کا جو بیگیج ہے اس پہ فوکس نہیں کریں گے۔ اگر بیگیج ہوگا
تو فوکس پاسٹ میں رہے گا. بیگیج اترے گا تو فوکس فیوچر کی طرف جائے گا, اور جب فیوچر کی طرف فوکس جائے گا تو رائٹ ڈیسیشنز ہوں گے فیوچر کے لیے. ہم سب کے پاس یہ بیگیج ہے, ہم سارے یہ غلطیاں کرتے ہیں, مگر آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کو واپس کریں. تو بہرحال اس بیگیج سے ہمیں باہر آنا ہے, اور یہ ایک مسلمہ مصدقہ حقیقت ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ بیگیج ہوتا ہے, اور یہ ایک زندگی کا ایک فنڈامنٹل ہے یا ایک سچائی ہے جو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہمیں سمپلی اس سے باہر آنا ہے. اور یہ آپ یقین کیجئے کئی دفعہ بیگیج جو ہے فیلئر کا ایکسکیوز ہوتا ہے. آپ ذرا زندگی کو کھنگالیے تو پتہ لگے گا. میں کوئی ریس ہار گیا اور میں سوچتا ہوں کہ یار میں فریش نہیں تھا, میں رات سویا نہیں, یار میرے ذہن میں فلاں دوست کی یہ بات گھوم رہی تھی, یا مجھے میری فیملی یاد آ رہی تھی, فلاں. یہ ایکسکیوزز ہم دیتے ہیں. بیگیج از سمپلی این ایکسکیوز فار فیلئر. اور اس سے باہر نکلنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ نکلنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ آپ پہ حاوی ہو جائے, آپ اس کو باہر نکال پھینکیں. اگر آپ نے نکال کے نہیں پھینکا تو وہ آپ پہ حاوی ہوگا تو اسکل متاثر کرے گا, اور جو ول امپروو کر رہے ہیں وہ ول بن ہی نہیں پائے گی, فوکس ہو ہی نہیں پائے گا. ہم آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں ہمیں معاف کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, دوسروں کو. اگر آگے بڑھنا ہے اپنی پرانی غلطیوں کو پہلے ان کو سمجھنا پڑتا ہے. غلطیوں کو آپ اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں, معاف کر سکتے ہیں جب آپ ان کو سمجھیں گے. اور صرف اپنے آپ کو معاف مت کیجیے, اپنے آس پاس والوں کو معاف کیجیے. یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ میں طاقت دے کے ہم یہ کر سکیں. اٹس ناٹ این ایزی دا وے وی آر لیونگ ان آور ڈیلی لائفز. یہ آسان نہیں ہے مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. آل دیز آر دی ایکسرسائزز ٹو برنگ اس آن اے رائٹ ڈائریکشن. اس جگہ پہ لا کے اپنے آپ کو کھڑا کریں جہاں ہم اسٹرانگ فیل کریں. ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے, جب ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرے در کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی امید کی باتیں کرتا ہے کہ ہمیشہ اچھی امیدیں رکھو, پازیٹیو تھنکنگ, مثبت سوچ. یہ بیگیج جو ہے آپ کو ڈپریشن کی طرف لے آتا ہے. مایوس کن سوچ رہتی ہے, ارے نہیں یار میرے ساتھ تو ہمیشہ برا ہوتا ہے, میرا تو کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاسٹ میں ایک دو باتیں ایسی ہو گئی تھی. اب ان کو لے کے سوچ کے نئے کاموں کو بھی خراب کرتے جا رہے ہیں. بیگیج بڑھتا جا رہا ہے, بیگیج سے نکل ہی نہیں پا رہے. تو اپنی پاسٹ کی غلطیوں کو سمجھنا, پھر ان سے بچنا, اور اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس والوں کو معاف کرنا, یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک در بند ہوتا ہے تو کئی در کھول دیتا ہے. اور آپ یاد رکھیے, اگر آپ کا فوکس اس بند دروازے پہ ہی رہا تو برابر میں اگر دوسرے دروازے کھل رہے ہوں گے تو آپ اس کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے. آپ بند دروازے کو ہی بیٹھے. بیگیج کا رکھنا اسی طرح ہے کہ اگر ہم پاسٹ پہ رہیں گے تو ہم اس بند دروازے پہ روتے رہیں گے, اور جو نئے در کھلے ہیں, جو اوپن آرمز کے ساتھ ہم کو اپرچونٹیز بلا رہی ہیں, ہم اس طرف جا ہی نہیں سکتے. اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ ایک اسٹاک مہنگا خرید لیا اور اسٹاپ لاس, اس کا ایگزٹ پلان جو تھا وہ آپ نے وائلیٹ کر دیا, نہیں بیچا. اب اپرچونٹی آ گئی, اسی اسٹاک کو 6 روپے پہ بائی کیا جائے, آپ تو 12 کا لے کے بیٹھے. آپ اس بند دروازے پہ دیکھتے رہے. اگر آپ نے اسٹاپ لاس پہ اپنی ایگزٹ لی ہوتی تو آج 6 روپے کا وہ اسٹاک آپ ڈبل خرید رہے ہوتے. تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے کھلتے. تو بند دروازے کا پیچھا چھوڑ دیں, موو آن, لک ان ٹو ادر آپشنز. اگر ماضی میں رہیں گے پھنس جائیں گے.
تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ اس بارے میں بات کروں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بیگیج کو کم کر سکتے ہیں. دیکھیے کامیابی جو ہے، کامیابی کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایک کامیاب کیریئر، کامیاب پروفیشن، اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اگر کسی کی کامیابی کو جانچنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے اس کی کوالیفیکیشن، کیا ہے، کیا کام کرتا ہے، کس پوسٹ پہ ہے، کتنے پیسے بناتا ہے. از دیٹ انف؟ نو سر، اٹس ناٹ. صرف یہ ایک بات ایک مکمل اور ایک کامیاب انسان کی ضمانت نہیں دیتی. ایک کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا کماتا، اچھے پوزیشن پہ ہو، اور ساتھ میں وہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہو، فیملی کے ساتھ اچھا ہو. تو پھر کیا فیملی کے ساتھ اچھا ہونا از انف؟ نہیں جناب. اس کی فزیکل ہیلتھ، فٹنس بھی اچھی ہو. اگر وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، تو پھر سب چیزیں بیکار ہیں. وہ جاب، وہ پیسہ، وہ فیملی کے ساتھ اچھا رہنا سب ختم ہو گیا. اور اگر فزیکل فٹنس الحمدللہ موجود ہے اور وہ سوشلی ایکٹیو نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ملتا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، مطلب وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت ہے، تب بھی وہ ایک کامیاب انسان نہیں ہے. حالانکہ دوسری چیزیں اس میں اچھی ہیں، اچھا کماتا ہے، سارا کچھ ہے، پوزیشن ہے، فیملی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ہیلتھ بھی اچھی ہے، مگر لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس کو بھی کامیاب انسان نہیں کہا جا سکتا. اچھا یہ تمام چیزیں ہوں اور مینٹلی انسٹیبل ہو سکتا ہے. مینٹلی انسٹیبل کا مطلب یہ نہیں ہوتا پاگل ہو. ذرا ہمارے پاکستان میں تو جہاں تھوڑی سی ڈپریشن کی یا اس طرح کے ڈس آرڈرس کی بات ہو تو ہم سمجھتے ہیں، سائیکیٹرک ایشوز ہو تو ہم سمجھتے ہیں بس وہ پاگل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. سائیکیٹرک پرابلمس ہم میں کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان میں تو ایک سروے کے مطابق اتنی زیادہ ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں. تو وہ مینٹل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ہے سائیکیٹرک پرابلم. وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی ہے، وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، مینٹل انسٹیبلٹی. وہ کسی بات پہ خوشی نہیں ہوتا، ہر بات پہ مطلب پریشان اور روتا رہتا ہے، مینٹل انسٹیبلٹی. تو جو ول اور بیگیج نکالنے کی بات کی، اگر آپ اس کی طرف جائیں گے تو خود بخود آپ اسٹیبل مینٹل جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ بڑا اسٹیبل ہو جائے گا. ایک ہیلدی لائف آپ جئیں گے. آئی ہوپ آج کے لیے کافی ہے، بہت لمبی ویڈیو یہ ہو گئی. تو اگر یہ تمام چیزوں کو ہم سمجھ لیں تو دین ہم جہاں چاہیں دوڑ سکتے ہیں، جس دشا میں چاہیں، جس ڈائریکشن میں چاہیں ہم دوڑ سکتے ہیں. اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ واک کیجئے. واک نہیں کر سکتے، کرال کیجئے، مگر ہار مت مانیے. یہ بات میری یاد رکھیے، ہار مت مانیے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی جیتنے والے ایتھلیٹ نے کہا کہ بھائی جو جیت جاتا ہے نا، مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، ہارنے والا تو اپنے آپ کو امپروومنٹ میں لگ جاتا ہے. جیت کو مینٹین کرنا بڑی بات ہوتی ہے. اور میں نے ایک اور جگہ پڑھا کہ جیت سے پہلے ایتھلیٹک مطلب ایتھلیٹس کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ایک ایتھلیٹ نے کہا کہ جب تک ہم ہارتے نہیں ہمیں جیت کا سمجھ نہیں آتی، ہمیں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ جیتنا کیسے ہے. تو ہار کو ایکسیپٹ کیجئے اور آگے بڑھیے اور سوچئے کہ میں اس سے باہر نکلوں گا. بے شک میں ہار گیا، میری ٹریڈ اسٹاپ لاس پہ کٹ گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی. ہمت مت ہاری ہے، ٹریڈ ہاری ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جو ہمت ہار دیتا ہے وہ زندگی ہار دیتا ہے، پھر وہ زندگی میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کو پھر ہم ڈپریس پرسن کہتے ہیں. وہ مینٹلی انسٹیبل ہو جاتا ہے اور دیگر سائیکیٹرک ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر مزید کچھ باتیں کریں گے، پروبیبلی ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی کریں گے.
اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس کو جاری رکھوں گا کہ ہم اپنی اسکلز کو اور ول کو اور اپنی جو پروفیشن ہے اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مجھے سننے کا. اللہ حافظ.